بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ طارق جاوید کھوکھر ایڈوکیٹ لا فار یو چینل کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک شیئر کومنٹس کریں اور اپنی رائے کا اظہار بھی کریں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ ایف بی آر کے ٹیکس ریٹرن کے بارے میں اور ٹیکسز کے بڑھائے جانے کے بارے میں بہت اہم انفارمیشن ہے جی۔ ایک تو جب سے یہ ٹیکس ریٹرن کا ایئر سٹارٹ ہوا تو انہوں نے کم از کم ایک مہینہ لیٹ جو ہے وہ ٹیکس ریٹرن جو اس سال کی تھی وہ بھیجنے کے لیے ان کا سسٹم جو ہے وہ اپڈیٹ ہو سکا، اور جب ہوا بھی تو درمیان میں ایک ہفتہ چلتا تھا، پھر 3-4 دن بند، پھر اسی طرح چلتا، پھر بند، نئی چیزیں یہ ڈالتے رہیں اور اپنے سسٹم کو اور فارم کو اپڈیٹ کرتے رہیں، اور اس کے بہانے کئی دفعہ یہ جو اس کا نظام تھا وہ بند ہو جاتا تھا۔ لیکن اس کے باوجود بھی بہت سارے لوگ جو ہیں انہوں نے اپنی ریٹرن بھیجی، اور ابھی تک بھی بہت سے لوگ جو ہیں وہ اپنی ریٹرن آن ٹائم نہیں بھیج سکے۔ 1 نومبر سے ابھی یہ انہوں نے ایک توقع تھی کہ جی یہ پھر سے کچھ 15 دن کے لیے ایکسٹینڈ کریں گے، لیکن ابھی انہوں نے ایکسٹینڈ نہیں کی۔ یعنی اب جو لوگ اپنی ریٹرن بھیجیں گے ایف بی آر کے ساتھ رجسٹرڈ ہوں گے وہ لیٹ فیس کے ساتھ ہوں گے، اور پھر ان کا سٹیٹس بھی فی الحال جو ہے وہ لیٹ فائلر رہے گا۔ لیکن آپ اس کا ایک اندازہ لگا لیں کہ جی جو ڈفرینس ہے وہ کتنا آنے جا رہا ہے نان فائلر اور فائلر کے درمیان۔ دیکھیں ابھی جتنے پہلے میں نے کئی ویڈیوز میں بتایا کہ تقریباً ڈبل سے زیادہ ٹیکس جو ہیں وہ نان فائلر کو زیادہ دینے پڑتے ہیں بجائے فائلر کے۔ اگر آپ فائلر ہیں تو کوئی ٹیکس آپ اگر 5% دے رہے ہیں تو نان فائلر کو وہی ٹیکس جو ہے وہ 12 سے 13 اور کئی دفعہ 15% کے قریب دینا پڑتا ہے۔ ابھی آپ کو ایک میں سمپل سی اگزامپل دیتا ہوں کہ آپ کچھ بھی نہیں کر رہے، آپ کے اپنے پیسے اپنے اکاؤنٹ میں بینک میں پڑے ہوئے ہیں، وہاں سے آپ ڈرا کراتے ہیں تو پچھلے سال یعنی اس سے پہلے یہ تھا کہ اگر 1 لاکھ ڈرا کراتے ہیں تو آپ کو 600 روپیہ کٹوتی ہوتی تھی۔ ابھی یہ انہوں نے کر دیا کہ ابھی اگر آپ 1 لاکھ جو ہے وہ بینک سے ڈرا کراتے ہیں تو آپ کو 800 روپے آپ کی یعنی 0.8% آپ کی کٹوتی ہو جائے گی۔ اسی طرح سے جو ہے وہ اب جو ایک نئی ان کی میٹنگ ہوئی ہے، اب ایف بی آر نے چونکہ ہدف اپنا پورا نہیں کر سکے، مزید پیسہ جمع کرنا چاہتے ہیں، اور ان کا 200 ارب کے قریب جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ یہ خسارہ آیا، جو ان کا ہدف تھا اس سے کم انہوں نے جو کر نہیں سکے پورا۔ ابھی کوئی 30 ارب کے نزدیک انہوں نے پیسہ اس مد سے اکٹھے کرنے کی ٹھان لیا ہے کہ یہ جو بینک ٹرانزیکشن تھی یعنی بینک سے پیسے نکلوانے کے اوپر جو 0.8% تھا، اب اس کو بڑھا کر 1.5% کرنے جا رہے ہیں، یعنی 1500 روپیہ کٹ جائے گا آپ کا اگر آپ نے نان فائلر ہوئے۔ تو اگر فائلر ہوئے تو پھر وہ آپ کا نہیں کٹوتی ہوگی۔ تو یہ آپ ایک اندازہ لگا لیں اسی ایک ایگزامپل سے کہ نان فائلر ہونے کا کتنا نقصان ہے اور فائلر ہونے کا کتنا فائدہ ہے۔ ایک تھوڑی سی فیس آپ نے لیٹ فیس دینی ہے اور آپ نے فائلر ہو جانا ہے، اور اگر آپ نے کوئی ٹرانزیکشن نہیں کرنی، آپ کا یہ پروگرام ہے کہ میں نے کوئی گاڑی نہیں لینی، کوئی پلاٹ نہیں لینا، کوئی مکان جائیداد نہیں خرید کرنی، پھر بھی اگر آپ نے بینک سے پیسے ڈرا کرانے ہیں تو بھی آپ کو اتنا فائدہ ہونے جا رہا ہے کہ 1 لاکھ نکالیں گے تو آپ کا 1500 روپے کٹوتی ہوگی، فائلر ہو جائیں گے تو نہیں کٹوتی ہوگی۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، ابھی جس طرح پہلے آپ کرتے تھے گاڑی لینی ہے، پراپرٹی لینی ہے، کوئی آپ نے بڑی ٹرانزیکشن کرنی ہے مستقبل میں، اسی طرف اس وقت آپ فائلر ہوتے تھے اور اپنا فائدہ اٹھا لیتے تھے، ٹیکس میں بچت لے لیتے تھے۔ اب ایسا نہیں ہوگا۔ اب اگر آپ نے پوری بچت لینی ہے، آج سے 2 سال بعد 3 سال بعد آپ کا کوئی پراپرٹی گاڑی کوئی چیز خریدنے کا پروگرام ہے، اس قسم کی ٹرانزیکشن کرنے کا، تو اب سے آپ کو فائلر ہونے پڑے گا، کیونکہ 3 سال لگاتار پیچھے سے آپ فائلر آتے جا رہا ہوگا آپ کا سٹیٹس، تب جا کے آپ ٹیکس میں چھوٹ کے حقدار بنیں گے۔